أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحیم۔ توحید کے سلسلے میں خطبات کا ایک سلسلہ جاری ہے جو ابھی تک ختم نہیں ہو سکا۔ آج میں اگر وقت ملا تو کوشش کروں گا کہ ختم ہو، ورنہ پھر آئندہ خطبے تک اس مضمون کو مزید بڑھانا پڑے گا۔ دراصل توحید کا مضمون خصوصیت کے ساتھ اس سال سے تعلق رکھتا ہے جسے ہم نے عالمی خدمت بنی نوع انسان کا سال قرار دے رکھا ہے۔ میں آپ پر یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ توحید کے بغیر دنیا میں قیام عدل ممکن نہیں ہے، اور جب تک قیام عدل نہ ہو اس وقت تک کوئی احسان کا نظام جاری نہیں رہ سکتا۔ یہ خدمت خلق کی باتیں، یہ ایک دوسرے کی بھلائی کے قصے، یہ غریبوں کو امداد دینا، اگر عدل کا نظام نہ ہو تو یہ سب منہ کی باتیں ہیں، ان میں کوئی بھی حقیقت اور گہرائی نہیں پائی جاتی۔ بس توحید ہی وہ بنیاد ہے جس پر عدل قائم ہو سکتا ہے، اس کے بغیر کسی اور بنیاد پر عدل قائم نہیں ہو سکتا، اور عدل قائم ہو تو احسان کی بات ہوتی ہے، بغیر عدل کے احسان کی بات نہیں ہوا کرتی۔ اس پہلو سے میں نے اپنے خطبات کو سب سے پہلے تو جماعت کے خاطر، جماعت کے فائدے تک ہی محدود رکھا ہے، یعنی اپنے دلوں میں توحید قائم کرو، اپنے نفوس میں توحید قائم کرو، اپنی نیتوں میں توحید قائم کرو، اپنے اعمال میں توحید قائم کرو، اپنے گرد و پیش کے تعلقات میں، عزیزوں رشتہ داروں سے تعلقات میں، بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات کے علاوہ دوستوں سے تعلقات میں۔ قضیے کی یہ مضمون رفتہ رفتہ جوں کھل رہا ہے، اس کا دائرہ بھی پھیلتا چلا جا رہا ہے، لیکن بنیادی جو مقصد پیش نظر ہے وہ یہ ہے کہ ساری جماعت توحید پر اس طرح قائم ہو جیسے توحید پر قائم ہونے کا حق ہے، اپنے خیالات اور اعتقادات میں بھی توحید پیدا کرے، اپنے اعمال میں بھی توحید پیدا کرے، ہر قسم کے تضادات سے پاک ہو جائے، تب جماعت کو یہ توفیق ملے گی کہ قیام توحید کے سلسلے میں اگلا قدم اٹھا سکے۔ اگلا قدم یہ ہوگا کہ ہم تمام بنی نوع انسان کو توحید کی طرف بلائیں، جبکہ خود موحد بن چکے ہوں، اور توحید کے فوائد سے تمام بنی نوع انسان کو آگاہ کریں اور توحید پر قائم ہونے کی تلقین کریں، اور صاف بتائیں کہ توحید پر قائم ہوئے بغیر دنیا میں ہرگز عدل قائم نہیں ہو سکتا، اور اگر عدل قائم نہ ہو تو امن قائم نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد تیسرا درجہ خدمت خلق کا ہے،
جب آپ توحید پر قائم ہو جاتے ہیں تو تمام بنی نوع انسان کا درد آپ کا درد بن جاتا ہے، کیونکہ خدا کی مخلوق کا درد خالق سے الگ نہیں ہو سکتا۔ جس خالق سے محبت ہو اس کی مخلوق سے بھی محبت لازم ہے۔ بس خدمت خلق کا مضمون بھی دراصل توحید کے چشمے ہی سے پھوٹتا ہے، اور تبھی سچا ہوگا اگر توحید پر آپ کا قیام سچا ہے، اگر توحید سے آپ کی وفا سچی ہے۔ اسی ضمن میں اگلا قدم تبلیغ کا ہے۔ جب آپ دعوت اللہ دیتے ہیں تو وہ بھی در حقیقت توحید ہی کی خاطر دیتے ہیں، اور اگر خدا ایک ہے تو زمین پر اس کے بندوں کا ایک ہونا بھی ایک لازمی نتیجہ ہے خدا کی وحدت کا، اور زمین پر توحید قائم کرنے کے لیے تبلیغ ضروری ہے۔ بس یہ وہ سلسلہ ہے مضمون کا جسے میں کچھ عرصے سے چلا رہا ہوں، اور اس کا بقیہ حصہ ممکن ہے اجتماعی آخری خطاب میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے کچھ اقتباسات میں نے توحید کا مضمون آپ کو گہرائی میں سمجھانے کے لیے چنے ہیں، وہ میں آپ کے سامنے پڑھ کر سناتا ہوں، اور جہاں تشریح ضروری ہوگی وہاں ساتھ تشریح کرتا چلوں گا۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، آخر سچائی کی فتح ہے، کیونکہ یہ امر انسان سے نہیں ہے اور نہ کسی آدم ذات کے ہاتھوں سے، بلکہ اس خدا کی طرف سے ہے جو موسموں کو بدلاتا ہے اور وقتوں کو پھیرتا ہے اور دن سے رات اور رات سے دن نکالتا ہے۔ وہ تاریکی بھی پیدا کرتا ہے مگر چاہتا روشنی کو ہے، وہ شرک کو بھی پھیلنے دیتا ہے مگر پیار اس کا توحید سے ہی ہے، اور نہیں چاہتا کہ اس کا جلال دوسرے کو دیا جائے۔ جب سے کہ انسان پیدا ہوا ہے اس وقت تک کہ نابود ہو جائے، خدا کا قانون قدرت یہی ہے کہ وہ توحید کی ہمیشہ حمایت کرتا ہے۔ جتنے اس نے بھیجے سب اسی لیے آئے تھے کہ تا انسانوں اور دوسری مخلوق کی پرستش دور کر کے خدا کی پرستش دنیا میں قائم کریں، اور ان کی خدمت یہی تھی کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا مضمون زمین پر چمکے جیسا کہ وہ آسمان پر چمکتا ہے۔ سو ان سب میں سے بڑا وہ ہے جس نے اس مضمون کو بہت چمکایا، یعنی ہمارے آقا و مولا حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس اقتباس میں ایک امر خاص طور پر آپ کے ذہن نشین ہونے کے لائق ہے کہ تمام انبیاء نے توحید کی حمایت کی ہے، اور اس حمایت کے نتیجے میں خدا تعالیٰ کی کامل حمایت ان کو نصیب ہوئی۔ بس اگر آپ خدا کی حمایت چاہتے ہیں تو لازم ہے کہ توحید کی حمایت پر مستعد ہو جائیں۔ یہی ایک طریق ہے جس سے خدا تعالیٰ کی تائید اور نصرت اور حمایت آپ کے حق میں قطعی ہو جائے گی۔ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توحید کا رنگ پیش کرتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، حضرت اعلیٰ درجہ کے یک رنگ اور صاف باطن اور خدا کے لیے جان باز اور خلقت کے بیم و امید سے بالکل منہ پھیرنے والے اور محض خدا پر توکل کرنے والے تھے۔ یہ وہ توحید کا رنگ ہے جو اپنائے بغیر انسان حقیقت میں خدا تعالیٰ کی وحدانیت کا قائل ہو نہیں سکتا۔ وہ توحید جو فرضی طور پر آسمانوں میں بس رہی ہو یا آپ کے خیالوں کی دنیا میں رہے لیکن آپ کی نیتوں کی گہرائی میں نہ اتر سکے، آپ کے اعمال میں داخل نہ ہو اور آپ کی رگ و پے میں سرایت نہ کر جائے، وہ توحید محض ایک کھوکھلی توحید ہے، اس کا حقیقت میں خدا کی وحدانیت سے کوئی تعلق نہیں۔ توحید کے نتیجے میں انسان کے دل پر جو نقش جمتے ہیں، اس کی فطرت جو رنگ اختیار کرتی ہے اور جو جلوے دکھاتی ہے، یہ مضمون حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو سمجھنے ہی سے انسان پر روشن ہو سکتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، حضرت
اعلیٰ درجہ کے یک رنگ اور صاف باطن. یک رنگ کا جو لفظ ہے یہ بہت ہی اہمیت رکھتا ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ انسان ایک خدا کا قائل ہو اور سچے دل سے قائل ہو اور اس کے اندر دو رنگی پائی جائے. دو رنگی توحید کی نفی ہے، دو رنگی شرک کا مظہر ہے. اگر ایک خدا کا انسان قائل ہو اور ایک ہی خدا کی عبادت کرنے والا ہو اور کامل خلوص کے ساتھ ایک خدا کی چوکھٹ پر سر جھکانے والا ہو تو اس کی فطرت سے دو رنگی غائب ہو جاتی ہے. پاک صاف یک رنگ انسان ایک نئے وجود کے طور پر ابھرتا ہے. اور یہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غیر معمولی شان کے ساتھ چمکنے والی صفت تھی جس کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے توحید کے بیان میں سب سے پہلے رکھا. حضرت اعلیٰ درجہ کے یک رنگ اور صاف باطن تھے. یاد رکھیں صاف باطنی یک رنگی سے عطا ہو سکتی ہے. جو یک رنگ نہ ہو اس کا باطن صاف نہیں ہو سکتا، کیونکہ یک رنگی اس وقت نصیب ہوتی ہے جب انسان جو کچھ ظاہر ہے اس کے مطابق دل میں رکھے، جو کچھ دل میں ہے اسی کے مطابق ظاہر کرے اور اس کے وجود میں سے تفرقہ مٹ جائے، یعنی اپنی ذات کا تفرقہ مٹ جائے. جو نظر آنے والا وجود ہے وہی باطن میں چھپا ہوا وجود بن جائے. جب یہ بات ہو نصیب ہو جائے تو اس کے نتیجے میں دل پاک اور صاف ہو جاتا ہے. کوئی کسی قسم کا خدشہ کسی سے نہیں رہتا، کوئی ایسی چیز نہیں رہتی جس سے انسان ظاہر کرتے ہوئے شرما جائے. اور یہ جو شرم کا ختم ہونا ہے یہ اپنی ذات میں ایک حسین صفت بن جاتا ہے. شرم ہر لحاظ سے بہت ہی اعلیٰ درجے کا خلق ہے، لیکن اگر انسان بدی کو چھپانے کے لیے شرم کرے تو خلق تو پھر بھی رہے گی لیکن پاک باطنی عطا نہیں ہو سکتی. بس اس مضمون کو مزید کھولنے کی ضرورت ہے. حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شرم دو رنگی کی وجہ سے نہیں تھی بلکہ یک رنگی کے اعلیٰ درجے پر فائز ہونے کے نتیجے میں تھی. آپ کی یک رنگی نے آپ کو خدا سے ہمکنار کر دیا اور اپنی صفات حسنہ کو دوسروں کے سے چھپانے کے لیے آپ نے جو اپنی صفات حسنہ پر پردے ڈالے ہیں یہ حیا کے پردے تھے اور دو رنگی کے مظہر نہیں تھے. اس مضمون کو خوب اچھی طرح سمجھ جائیں کہ وہ خدا کے پاک بندے جو اپنی خوبیوں کو ظاہر کرنے سے شرماتے ہوں، بدیوں کو چھپانے کے لیے نہیں بلکہ خوبیوں کو ظاہر کرنے سے حیا رکھتے ہوں، ان کی اس صفت کو دو رنگی نہیں کہا جاتا. یہ صفت ان کی انتہائی پاک باطنی کی دلیل ہے. بس جہاں بد انسان اپنی برائیوں پر پردے ڈالتا ہے اور نیکیوں پر یا خیالی نیکیوں کے پر سے جو ان کا وجود ہی کوئی نہیں ہوتا پردے اٹھاتا ہے اور انہیں نیکیاں بنا بنا کر دکھاتا ہے، وہاں موحد انسان اپنی خوبیوں پر پردے ڈالتا ہے اور خوبیوں پر پردہ ڈالنا حیا کی وجہ سے یہ دو رنگی نہیں ہے بلکہ یک رنگی میں داخل ہے. پھر فرمایا خدا کے لیے جان باز اور خلقت کے بیم و امید سے بالکل منہ پھیرنے والے. خدا کے لیے جان باز، اپنا سب کچھ خدا کی خاطر پیش کر دینے والے، ہمہ وقت اپنی جان کو ہتھیلی میں لیے پھرنے والے کہ جب خدا کی طرف سے قربانی کا وقت کا مطالبہ آئے وہیں اپنی جان خدا کے حضور پیش کر دوں. یہ مضمون ہے جان بازی کا اور خلقت کے بیم و امید سے بالکل منہ پھیرنے والے. خدا تعالیٰ کے وجود پر کامل انحصار کے نتیجے میں بنی نوع انسان سے نہ امید رہتی ہے نہ خوف رہتا ہے. یہ وہ مضمون ہے جو حضرت اقدس محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں کامل ہوا ہے۔ امیدیں بعض قسم کی ضرور ہوتی ہیں، اس لیے یہ تشریح کرنی ضروری ہے کہ یہ نہ سمجھیں کہ کسی سے کوئی امید نہیں تھی۔ بعض معنوں میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ سے امیدیں رکھتے تھے، ان سے بلند کرداری کی امیدیں رکھتے تھے، ان سے یکرنگی کی امیدیں رکھتے تھے، ان سے توکل علی اللہ کی امیدیں رکھتے تھے۔ بس نیکی کی امید رکھنا ان امیدوں میں داخل نہیں جن کی نفی حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرما رہے ہیں۔ امید سے مراد یہ ہے سہارا ڈھونڈنا اور کسی کے سہارے پر بنا کرنا۔ اس بات پر امید نہیں تھی کہ اگر صحابہ ساتھ دیں گے تو میں کامیاب ہوں گا۔ صحابہ کے ساتھ دینے پر دل میں ایک امید سے بڑھ کر یقین تک کی حد تک انحصار پایا جاتا تھا، یعنی انحصار اس بات پر نہیں تھا کہ صحابہ مدد کریں گے تو کامیاب ہوں گا، لیکن صحابہ کی نیکی پر انحصار تھا۔ جانتے تھے کہ صحابہ ہم وقت جان فدا کرنے کے لیے تیار ہیں، بس یہ امیدیں ان سے وابستہ ضرور تھیں، مگر کامیابی پر ان امیدوں کا کوئی اثر نہیں تھا۔ کامیابی خالصتاً اللہ تعالیٰ پر منحصر تھی، اللہ تعالیٰ کی حمایت پر منحصر تھی، اور اگر ساری دنیا آپ سے منہ پھیر لیتی تب بھی ایک ذرہ بھر بھی آپ کے دل میں مایوسی راہ نہ پا سکتی تھی۔ یہ وہم دل میں گزر ہی نہیں سکتا تھا کہ ان لوگوں سے تو مدد کی امید تھی، اب یہی منہ پھیرے جاتے ہیں، میرا کیا ہوگا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توحید ان معنوں میں بارہا آزمائی گئی ہے۔ صلح حدیبیہ کے وقت بھی ایسا ہی موقع پیش آیا، جنگ احد کے وقت بھی یہ توحید آزمائی گئی، جنگ حنین کے وقت بھی یہ توحید آزمائی گئی۔ جن صحابہ سے بڑی بڑی توقعات تھیں ان میں سے بعض ان توقعات پر پورا نہیں اترے، لیکن آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توکل پر کوئی فرق نہیں پڑا۔ بس یہ معنی ہیں جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خلقت سے امید اٹھ گئی تھی، یعنی یہ ایسی امید خلقت سے نہیں لگا رکھی تھی جس امید پر بنا ہو جائے، جس امید سے حقیقی کامیابی وابستہ کر دی جائے۔ ان کے اعلیٰ اخلاق سے توقعات وابستہ تھیں، مگر ان معنوں میں امید نہیں تھی کہ خلقت پر توکل ہو۔ اور بیم کا معنی ہے خوف، خلقت کا خوف بھی کلیتاً دل سے اٹھ گیا تھا۔ مکی دور میں یہ پہلا حصہ خلقت کا خوف دل سے کلیتاً اٹھ جانا پوری شان سے ظاہر ہوا ہے، اور مدنی دور میں امید والا حصہ پوری شان سے ظاہر ہوا ہے۔ اگر آپ تفصیل سے حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں تو اگرچہ یہ مضمون مکی دور میں بھی دونوں صورتوں میں آواز بند ہو گئی ہے، آواز آ گئی آواز؟ ٹھیک ہے۔ اگرچہ یہ دونوں صفات مکی دور میں بھی جلوگر دکھائی دیں گی، مگر بیم والا حصہ یعنی بنی نوع انسان سے خوف کا کلیتاً فقدان یہ پوری شان کے ساتھ مکے میں چمکا ہے، اور امیدوں کا محض خدا سے وابستہ ہونا اور اپنے پیاروں سے بھی امید لگا کر اس پر انحصار نہ کرنا، یہ کلیت بڑی شان کے ساتھ مدنی دور میں چمکا ہے، اور اسی کا نام توکل ہے۔ چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں اور محض خدا پر توکل کرنے والے تھے، یعنی ان سب باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ توکل محض اللہ ہی پر تھا، کہ جنہوں نے خدا کی خواہش اور مرضی میں محو اور فنا ہو کر اس بات کی کچھ بھی پرواہ نہ کی کہ توحید کی منادی کرنے سے کیا کیا بلا میرے سر پر آوے گی اور مشرکوں کے ہاتھوں سے دکھ اور درد اٹھانا ہوگا، بلکہ تمام شدتوں اور سختیوں اور مشکلوں کو
اپنے نفس پر گوارا کر کے اپنے مولا کا حکم بجا لائے، جو جو شرط مجاہدہ اور وعظ اور نصیحت کی ہوتی ہے وہ سب پوری کی، اور کسی ڈرانے والے کو کچھ حقیقت نہ سمجھا۔ ہم سچ سچ کہتے ہیں کہ تمام نبیوں کے واقعات میں ایسے مواضعات، خطرات، اور پھر کوئی ایسا خدا پر توکل کر کے کھلا کھلے شرک اور مخلوق پرستی سے منع کرنے والا، اور اس قدر دشمن، اور پھر کوئی ایسا ثابت قدم اور استقلال کرنے والا ایک بھی ثابت نہیں۔ اور اس قدر دشمن جو لفظ ہے یہ شاید آپ میں سے بعضوں کو سمجھ نہ آئے، یہاں توقف کریں گے تو مضمون کی سمجھ آ گئی۔ آئیے، فرمایا اور اس قدر دشمن، یعنی آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس قدر دشمن تھے، چاروں طرف سے دشمنوں نے گھیرا ڈال رکھا تھا، پھر کوئی ایسا ثابت قدم اور استقلال کرنے والا ایک بھی ثابت نہیں۔ یعنی انبیاء پر نظر ڈال کر دیکھیں، اس درجہ دشمنی کسی نبی کی نہیں کی گئی، اور اس قدر کثرت کے ساتھ دشمنوں نے کسی نبی کو نہیں گھیرا، جیسا کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں کے نرغے میں تھے، اور پھر ایسی ثابت قدمی اور ایسا استقلال دکھانے والا نبی آپ کو اس شان کا اور دکھائی نہیں دے گا۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں اس مقدس نبی کے وعظ اور تعلیم نے ہزاروں مردوں میں توحید کی روح پھونک دی، اور دنیا سے کوچ نہ کیا جب تک ہزاروں انسانوں کو موحد نہ بنا لیا۔ یہ پہلو خاص طور پر جماعت کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ انسان کی توحید کا ایک ظاہری نشان یہ ہے کہ اس کی توحید اس کے سینے میں بند نہ رہے، وہ بلکہ اپنے ماحول کو موحد بنانے لگے۔ حقیقی موحد وہ ہے جس کا توحید کا نور ارد گرد پھیلتا ہے، اور جس کے قرب و جوار میں دوسرے مواحد پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ بس اگر آپ یہ کہیں کہ ہم موحد ہو چکے ہیں، خدا کے سوا ہم کسی اور کے سامنے سر نہیں جھکاتے، خدا کا کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، مگر آپ کی توحید آپ کے سینوں میں بند رہے، آپ کی بیوی بھی موحد نہ بن سکے، آپ کے بچے بھی موحد نہ بن سکیں، آپ کے گرد و پیش ماحول میں اس توحید کا کوئی جلوہ دوسروں کو توحید سے متاثر نہ کر سکے، تو پھر آپ کی توحید وہ توحید نہیں ہے جو حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توحید تھی، جس کی تعریف حضرت مسیح موعود علیہ السلام یہ فرماتے ہیں، دنیا سے کوچ نہ کیا جب تک ہزاروں انسانوں کو موحد نہ بنا لیا، وہ خدا ماننے کے لیے پیش کیا جس کو قانون قدرت پیش کر رہا ہے، زہد اور تقوی اور عبادت اور محبت الہی کی نصیحت کی، اور ہزارہ آسمانی نشان دکھلائے جو اب تک ظہور میں آ رہے ہیں۔ توحید کے نتیجے میں انسان خدا نما بنتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے موحد بندوں کے لیے نشان دکھلاتا ہے۔ یہ دوسری علامت ہے جو نمایاں طور پر موحد کی ذات میں ثابت ہوتی ہے، موحد کی ذات میں چمکتی ہے اور دنیا کو دکھائی دینے لگتی ہے۔ اگرچہ موحد ریاکاری سے کام نہیں لیتا، لیکن جس خدا کو دکھاتا ہے جب اس کا جلوہ اس موحد کی ذات میں دکھائی دینے لگتا ہے تو اسی کا نام اعجاز ہے اور اسی کا نام نشان ہے۔ یعنی موحد کی ذات میں خدا جلوہ گر ہو جاتا ہے، موحد خدا نما وجود بن جاتا ہے، اور اسی کا نام معجزہ ہے، اس کے سوا معجزے کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توحید کے معجزے کے طور پر آپ کی زندگی کے نشان ہی پیش نہیں فرمائے، بلکہ یہ فرما رہے ہیں کہ آپ کے وصال کے بعد آج تک آپ کی توحید اسی طرح جلوہ گر ہے، اور آج بھی اس توحید کے اعجاز ہم دیکھ رہے ہیں۔ خود حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا وجود بھی حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توحید ہی کی جلوہ گری ہے، اور اسی کے نتیجے میں آپ کا روحانی وجود پیدا ہوا ہے۔ پھر فرماتے ہیں
وہ خدا ماننے کے لیے پیش کیا جس کو قانون قدرت پیش کر رہا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اسلام کی توحید کو رائج الوقت دیگر مذاہب کی توحید کے مقابل پر سب سے نمایاں اور سب سے اعلیٰ شان کی توحید کے طور پر پیش فرمایا ہے۔ ہو سکتا ہے دوسرے مذاہب اور ان کے مذاہب کے پیروکار یہ خیال کریں کہ محض ایک تعلی ہے، ایک بڑا دعویٰ ہے، ہر مذہب یہی کہا کرتا ہے، ہر مذہب کے ماننے والے یہی کہا کرتے ہیں کہ جو توحید ہم نے پیش کی ہے ویسی کہیں اور پیش نہیں کی گئی۔ لیکن حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس توحید کی عرفہ شان کو ظاہر کرنے کے لیے دو ایسی قطعی دلیلیں پیش کی ہیں جن کو کوئی دوسرا مذہب کا پیروکار اپنے مذہب میں اس طرح دکھا نہیں سکتا۔ ایک جگہ فرمایا کہ اسلام اس خدا واحد کو پیش کرتا ہے جو وقت کے ساتھ تبدیل نہیں ہوتا، اس کی صفات ہمیشہ سے اسی طرح آج بھی جلوہ گر ہیں جیسے قدیم میں کبھی جلوہ گر ہوئی تھی، اور تمام صفات زندہ ہیں اور ہمیشہ کے لیے زندہ رہیں گی۔ بس وہ لوگ جو خدا کو ماضی کا حصہ بنا بیٹھیں، جو یہ یقین کر لیں کہ خدا اب نہیں بولتا جیسے پہلے بولا کرتا تھا، خدا اب بندوں سے ہم کلام نہیں ہوتا اور بندوں پر اس طرح ظاہر نہیں ہوتا جیسے پہلوں پر ظاہر ہوا کرتا تھا، عملاً وہ خدا کو زمانے میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ ایک گزشتہ زمانوں کا خدا ہے جو اور طرح کی صفات دکھاتا تھا، ایک موجودہ زمانے کا خدا ہے جو اور طرح کی صفات دکھاتا ہے۔ بس جو خدا وقت میں تقسیم ہو جائے وہ واحد خدا نہیں رہ سکتا، وہ دو حصوں میں زمانے کے لحاظ سے بٹا ہوا خدا بن جاتا ہے۔ اب دیکھیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا بنانے کا تصور عہد نامہ جدید میں تو نہیں، لیکن عہد نامہ جدید کے بعد جلد ظہور میں آیا، اور بنا اس عقیدے کی اس بات پر ہے کہ خدا کا یہ بیٹا ازل سے ہے، لیکن ازل سے اس کی شان جلوہ گر نہیں ہوئی تھی۔ تو اس لحاظ سے بھی عیسائیت نے وہ بظاہر توحید کا دعویٰ کیا لیکن عملاً زمانی توحید سے انکار کر دیا۔ ان کے نزدیک خدا کا بیٹا ایک ایسے وقت میں ظاہر ہوا ہے کہ جب اس سے پہلے دنیا کے تمام مذاہب اس کے وجود سے بے خبر تھے، اور گویا صفات الہی اگر موجود بھی تھی تو دنیا ان سے کلیتاً بے خبر تھی، اور پہلے زمانوں کے تمام انسان خدا واحد کی اس صفت سے ناآشنا رہے اور بے فیض رہے۔ بس حضرت مسیح موعود علیہ السلام جس مواحد خدا کا تصور اسلام کی طرف منسوب فرما رہے ہیں وہ ایسا خدا ہے جو زمانے میں کسی پہلو سے بھی تقسیم نہیں ہو سکتا۔ اور دوسرا پہلو اس اقتباس میں یہ بیان فرمایا کہ دیکھو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ خدا ماننے کے لیے پیش کیا جس کو قانون قدرت پیش کر رہا ہے، اور قانون قدرت کا اطلاق بھی اسلام کے ہر پہلو پر یکساں ہوتا ہے۔ کوئی ایک گوشہ بھی اسلام کا ایسا نہیں جس کو ماننے سے قانون قدرت سے کسی پہلو سے ٹکراؤ ہوتا ہے۔ اس پہلو سے بھی جب آپ تثلیث کے عقیدے کو دیکھتے ہیں تو تثلیث کا عقیدہ قانون قدرت سے کھلم کھلا متصادم دکھائی دیتا ہے، ٹکراتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ بس زبانی توحید کا دعویٰ اور ہے، حقیقت میں توحید کو جاری کر کے دکھا دینا اور زمانی لحاظ سے بھی خدا کی توحید کو ثابت کرنا اور مکانی لحاظ سے بھی، یعنی مکان کی وسعتوں میں بھی خدا واحد کو واحد خدا کے طور پر دکھانا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام یہ عرض کرتے ہیں کہ یہ کام ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس شان سے کر کے دکھایا ہے اس سے پہلے کبھی کسی نبی کو ایسی توفیق نہیں ملی۔ پھر فرماتے ہیں میں ہمیشہ تعجب کی نگاہ سے دیکھتا ہوں کہ عربی نبی جس کا نام محمد ہے، ہزار ہزار درود اور سلام اس پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کس عالی مرتبہ کا نبی ہے، اس کے عالی مقام کا انتہا معلوم نہیں ہو سکتا، اور اس کی تاثیر قدسی کا اندازہ کرنا
انسان کا کام نہیں۔ افسوس کہ جیسا حق شناخت کا ہے اس کے مرتبہ کو شناخت نہیں کیا گیا۔ وہ توحید جو دنیا سے گم ہو چکی تھی، وہی ایک پہلوان ہے جو دوبارہ اس کو دنیا میں لایا۔ اس نے خدا سے انتہائی درجے پر محبت کی اور انتہائی درجے پر بنی نوع کی ہمدردی میں اس کی جان گداز ہوئی۔ اس لیے خدا نے جو اس کے راز کا واقف تھا اس کو تمام انبیاء اور تمام اولین اور آخرین پر فضیلت بخشی اور اس کی مرادیں اس کی زندگی میں اس کو دیں۔ وہی ہے جو سرچشمہ ہر ایک فیض کا ہے، اور وہ شخص جو بغیر اقرار فاضہ اس کے کسی فضیلت کا دعویٰ کرتا ہے وہ انسان نہیں بلکہ ذریت شیطان ہے، کیونکہ ہر ایک فضیلت کی کنجی اس کو دی گئی ہے اور ہر ایک معرفت کا خزانہ اس کو عطا کیا گیا ہے۔ جو اس کے ذریعے سے نہیں پاتا وہ محروم ازلی ہے۔ ہم کیا چیز ہیں اور ہماری حقیقت کیا ہے؟ ہم کیا چیز ہیں اور ہماری حقیقت کیا ہے؟ ہم کافر نعمت ہوں گے اگر اس بات کا اقرار نہ کریں کہ توحید حقیقی ہم نے اسی نبی کے ذریعے سے پائی اور زندہ خدا کی شناخت ہمیں اسی کامل نبی کے ذریعے سے ہے اور اس کے نور سے ملی ہے، اور خدا کے مکالمات اور مخاطبات کا شرف بھی جس سے ہم اس کا چہرہ دیکھتے ہیں اسی بزرگ نبی کے ذریعے سے ہمیں میسر آیا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ اقتباس ایک ایسی روحانی اور عظیم آسمانی زبان میں اپنے مطلب کو بیان کر رہا ہے کہ اس میں مضمون میں ڈوب کر آپ اس کو پڑھیں تو لمحہ لمحہ آپ کی دل کی کیفیت تبدیل ہوتی چلی جائے گی۔ یوں معلوم ہوتا ہے کہ اس کلام کے ساتھ خدا دل میں اتر رہا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عرفان اس مضمون کو پڑھنے کے بعد ان معنوں میں نصیب ہوتا ہے کہ گویا آپ کے عرفان کے ساتھ ہی خدا کا عرفان نصیب ہو رہا ہے، اور کہ عرفان کو حق کی دولت کو پانے کے لیے یہی ایک فرما روا رسول ہے جس کے خزانے سے آپ حقیقت میں خدا کا عرفان پا سکتے ہیں، مگر پہلے اس نبی کا عرفان پانا ضروری ہے۔ فرماتے ہیں وہ توحید جو دنیا سے گم ہو چکی تھی وہی ایک پہلوان ہے جو دوبارہ اس کو دنیا میں لایا۔ سوال یہ ہے کہ توحید کے ساتھ پہلوانی کا کیا تعلق ہے؟ انسان سوچ سکتا ہے کہ مضمون تو توحید کا بیان ہو رہا ہے، یہاں کچھ اور ذکر چاہیے تھا، ایسا صوفی منش انسان، ایسا عارف باللہ اس کو دوبارہ دنیا میں لایا، مگر حقیقت یہ ہے کہ توحید کو دنیا میں قائم کرنا ایک عظیم پہلوانی کا تقاضا کرتا ہے۔ وہ جری اللہ ہی ہے جو توحید کو دنیا میں قائم کر سکتا ہے۔ اپنے نفس سے لڑنے کے لیے بھی جتنی پہلوانی کی ضرورت ہے وہی انسان کو میسر نہیں آتی۔ اپنے نفس میں توحید کو جاری کرنے کے لیے جتنی غیر معمولی طاقت کی ضرورت ہے وہی انسان کو نہیں آتی۔ اس لیے کوئی شخص تو اپنے وجود کو اندرونے کو بھی موحد نہیں بنا سکتا، اس لیے کہ اس میں وہ طاقتیں نہیں ہیں جن طاقتوں کے ساتھ مسلسل لڑائی کر کے غیر اللہ کے اس سے تعلق رکھنے والی ہر قوت کو مغلوب کرنا پڑتا ہے۔ بس لفظ پہلوان یہاں یوں معلوم ہوتا ہے جیسے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے دل پر الہام ہوا تھا، کیونکہ لفظ پہلوان ہی در حقیقت اس مضمون کو خوب کھولتا اور بڑی شان کے ساتھ بیان کرتا ہے کہ غیر معمولی جد و جہد کرنی پڑی ہے آپ کو، غیر معمولی طاقت اور شان کے ساتھ آپ نے غیر اللہ کا مقابلہ کیا ہے اور تب کہیں جا کر توحید کو دنیا میں نافذ کیا ہے۔ جیسا کہ میں پہلے بھی خطبات میں ذکر کر چکا ہوں، آپ بعض چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی مواحد بننے کے لیے اپنے نفس سے لڑائی شروع کر کے دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ نفس کو زیر کرنا کتنا مشکل کام ہے۔ در حقیقت پاک دامنی کے لیے انسان کی جد و جہد توحید کے لیے جد و جہد کا ہی دوسرا نام ہے،
مواحد ہی ہے جو ہر پہلو سے یک رنگ اور پاک دامن ہوا کرتا ہے، اور اس پہلو سے بڑے بڑے پارساؤں کو بھی دیکھیں تو ان کے دامن بھی داغدار دکھائی دیں گے، کیونکہ نفس کی کمزوریاں جگہ جگہ انسان کی راہ میں حائل ہو جاتی ہیں، اور گناہ کے چھینٹوں سے انسان کا داغدار ہوتا رہتا ہے۔ ہاں ایک وجود تھا، حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود، جنہوں نے خود اپنے متعلق فرمایا کہ شیطان تو میری رگ و پے میں بھی دوڑنے والا ہے، جیسا کہ ہر انسان کے لیے مقدر کیا گیا ہے، مگر میرا شیطان مسلمان ہو چکا ہے۔ شیطان مسلمان ہو گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ نفس کی ہر باغیانہ طاقت کو آپ نے زیر کر لیا، ہر بدی کی تحریک کرنے والے جذبے کو آپ نے لگام دے دی، اور ایک ایسے پاک وجود کے طور پر ابھرے جس کے نفس سے غیر اللہ کی طرف کوئی تحریک نہیں ہوتی تھی، بدی کا کوئی محرک بھی دل میں باقی نہیں چھوڑا۔ اسے پہلوانی کہتے ہیں، اور یہ پہلوانی پہلے اپنے نفس کو زیر کرتی ہے، پھر غیروں کو زیر کرنے کی طاقت عطا ہوتی ہے۔ بس حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں وہ توحید جو دنیا سے گم ہو چکی تھی، آپ نے دنیا میں اس کو قائم فرمایا ہے، وہی ایک پہلوان ہے جو دوبارہ اس کو دنیا میں لایا۔ اور یہ کیسے لایا؟ اس نے خدا سے انتہائی درجے پر محبت کی، اور انتہائی درجے پر بنی نوع کی ہمدردی میں اس کی جان گداز ہوئی۔ توحید کے نتیجے میں اللہ کی محبت درجہ کمال کو پہنچتی ہے، کیونکہ جب غیر باقی نہ رہے، ایک ہی نقش ہو، حسین نقش، اور جو خدا کی ذات کا نقش ہو، تو کسی اور سے محبت رہ ہی نہیں سکتی۔ لیکن ایک اور قسم کی محبت تمام بنی نوع انسان سے ہو جاتی ہے، اور وہ خدا کے واسطے سے ہے۔ جو محبوب ہو اس کو جو چیز پیاری لگتی ہے وہ محبت کرنے والے کو بھی پیاری لگنے لگتی ہے، اور یہی وہ مضمون ہے جو حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں کامل شان کے ساتھ جلوہ گر ہوا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں اس نے انتہائی درجے پر اللہ تعالیٰ سے محبت کی، اور جتنی وہ محبت بڑھی اسی قدر خدا کی مخلوق سے بھی محبت پیدا ہوئی، اور خدا کی مخلوق سے محبت کسی ذاتی تعلق یا دل کی نرمی کے نتیجے میں نہیں تھی، بلکہ عشق الہی کے نتیجے میں تھی، اور یہ وہ محبت ہے جس کے نتیجے میں انسان کو عظیم قربانیوں کی توفیق ملتی ہے۔ ورنہ عام طور پر انسانی ہمدردی کا جذبہ دوسری قوموں میں بھی آپ کو دکھائی دے گا، لیکن جہاں ان لوگوں سے نفرت کا سلوک کیا جائے، ان کے احسان کو قبول کرنے کی بجائے ان پر پتھر برسائے جائیں، وہاں وہ سب محبتیں اٹھ جاتی ہیں، ان کا کچھ بھی وجود باقی نہیں رہتا۔ انسان پھر پتھر کا جواب پتھر سے دینے لگتا ہے، گالی کا جواب گالی سے دینے لگتا ہے۔ مگر اگر محبت بنی نوع انسان کے منہ کی محبت نہ ہو، بلکہ خدا کی وجہ کی محبت ہو، خدا کے چہرے کی محبت ہو، اور خدا کی خاطر اس کی مخلوق سے محبت کی جائے، پھر وہ مخلوق جیسا بھی اس سے کسی محبت کرنے والے سے سلوک کرے، اس کی محبت کا منہ نہیں پھیر سکتی، ناممکن ہو جاتا ہے۔ بس حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس درجے پر بنی نوع انسان سے ہمدردی کی ہے اور ان کی خاطر آپ کی جان گداز ہوئی ہے، اس کی مثال آپ کو دنیا میں اور کہیں دکھائی نہیں دے گی، کیونکہ اس شان سے اللہ تعالیٰ کی محبت کرنے والا وجود اور کوئی پیدا نہ ہوا۔ حالانکہ تمام انبیاء خدائی سے محبت کے نتیجے میں ایک نیا وجود پکڑتے ہیں، اور تمام انبیاء کی محبت بنی نوع انسان سے خدا کے واسطے سے ہی ہوتی ہے۔ اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ اس معاملے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استثناء نہیں ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام یہ نہیں فرما رہا ہے کہ صرف حضرت محمد رسول اللہ کو خدا کی خاطر بنی نوع انسان سے محبت ہوئی، یہ فرما رہے ہیں کہ آپ کو خدا سے اتنی محبت ہوئی کہ خدا کی تمام مخلوق سے محبت ہو گئی۔ جو کچھ خدا نے پیدا کیا، خدا کی محبت کا رحم کا کرشمہ اس مخلوق کے لیے بھی آپ کے دل میں جلوہ گر ہوا اور اس وجود کی محبت میں تبدیل ہوتا رہا۔ یہ وہ مضمون ہے کہ اس پہلو سے
دنیا میں آپ کو کہیں کوئی اور نبی ایسا دکھائی نہیں دے گا۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ جتنے دنیا کے انبیاء آئے ہیں وہ سب قومی بھی تھے اور زمانے کے لحاظ سے وقتی بھی تھے، اور جتنا چاہیں آپ انبیاء کی براہ راست تعلیم میں تلاش کر کے دیکھ لیں، تمام بنی نوع انسان کی محبت کا ذکر آپ کو وہاں نہیں ملے گا۔ صرف حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کے ذکر میں قرآن کریم بارہا یہ مضمون بیان فرماتا ہے کہ تمام مخلوقات سے آپ کو تعلق تھا، تمام بنی نوع انسان کے لیے آپ رحمت تھے، اور ہر ایک ذات کے لیے آپ کے دل میں رافت پائی جاتی تھی۔ پس حضرت مسیح موعود علیہ السلام جو بلند دعوی کرتے ہیں، ساتھ ساتھ ان کے دلائل پیش کرتے چلے جاتے ہیں۔ اب ہم وہ ہیں جو حضرت محمد رسول اللہ کی طرف منسوب ہونے والے ہیں۔ ہم نے بھی یہ سال عالمی خدمت خلق کا سال منانے کا فیصلہ کیا ہے۔ میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ سال کس رنگ میں منایا جائے گا اور کس رنگ میں یہ سال منانے کا حق ادا ہو سکتا ہے۔ صرف ایک ہی رنگ ہے، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ ہے۔ وہ رنگ اختیار کریں، اپنے وجود سے دو رنگی دور کر دیں، خدا تعالیٰ کی محبت میں فنا ہوں، اور جس مخلوق سے محبت کریں خدا کی محبت کی خاطر کریں، اور خدا کی محبت کے جذبے سے مجبور ہو کر کریں۔ خاطر کا لفظ نسبتاً نرم ہے، کیونکہ جب انسان کہتا ہے اس کی خاطر کرو تو اس میں کچھ کوشش، کچھ جد و جہد، کچھ تکلف پایا جاتا ہے۔ بعض دفعہ ایک فقیر مانگتا ہے اور جو صاحب خانہ ہے اس کا دل نہیں چاہتا اس کو دینے کو، تو کہتا ہے اچھا اپنے بچوں کی خاطر، اپنی بیوی کی خاطر، اپنے پیاروں کی خاطر، تو خاطر کہہ کے اس کے ایسے دل کو پسوانے کی کوشش کرتا ہے جس کے دل سے اس کے لیے کوئی رحم نہیں ابل رہا ہوتا، کوئی اس کے دل میں رحم کا جذبہ خود بخود پیدا نہیں ہوتا۔ مگر خدا کی محبت میں جب آپ کی بنی نوع انسان سے محبت کرتے ہیں تو خاطر کا لفظ بیچ میں سے اٹھ جاتا ہے۔ خدا کی محبت کا طبی تقاضا ہے کہ آپ بنی نوع انسان سے محبت کریں۔ کسی انسان سے پیار سچا ہو تو اس کے پیاروں کو ویسے ہی ان کو دیکھ کے پیار آتا ہے۔ میں نے پہلے بھی بارہا ذکر کیا ہے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے صحابہ کو ہم نے قادیان کے زمانے میں بچپن میں دیکھا ہوا ہے۔ وہ باتیں جو اس وقت سمجھ نہیں آتی تھی اب سمجھ آتی ہیں۔ وہ مشرک نہیں تھے، بڑے موحد صحابہ تھے اور توحید کے مضمون کو خوب سمجھتے تھے، لیکن ان سے مسیح موعود علیہ السلام کا مسیح موعود سے ان کا تعلق محض نظریاتی تعلق نہیں تھا، گہرا قلبی تعلق تھا اور عشق کی حد تک تھا۔ اسی لیے جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے خاندان کے بچوں کو دیکھتے تھے جن کا خونی رشتہ تھا تو بڑھ کر ان سے پیار کرتے، اور بعض صحابہ زبردستی ہمارا ہاتھ پکڑ کر گھسیٹ کر چوم لیا کرتے تھے۔ اور بچپن میں مجھے اتنی شرمندگی ہوتی تھی کہ دل چاہتا تھا کہ زمین میں انسان گڑ جائے، اور کچھ پیش نہیں جاتی تھی کیونکہ ان کی بزرگی کا تقاضا تھا کہ ضرورت سے زیادہ ان سے زور آزمائی نہ کی جائے۔ وہ کھینچ کھانچ کے آخر ہاتھ کو پیار کر ہی لیا کرتے تھے۔ اس وقت پوری طرح یہ مضمون واضح نہیں ہوا کہ ہم کیا ہیں، ہماری حقیقت کیا ہے۔ یہ اتنے بڑے بڑے بزرگ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے فیض یافتہ لوگ یہ ہم جیسوں کے ہاتھ چوم رہے ہیں۔ بعد میں سمجھ آئی کہ یہ محبت کا کرشمہ تھا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی محبت ان لوگوں کی محبت میں از خود تبدیل ہوتی تھی جن کا مسیح موعود علیہ السلام سے کوئی تعلق تھا۔ ایسے واقعات ہوئے انگلستان میں بھی کہ کسی انگریز نے پوچھا، مثلا میرے ساتھ بھی یہ واقعہ ہوا ہے، ایک انگریز نے مجھ سے پوچھا کہ تم نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے صحابہ سے مصافحہ کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا ہاں کیا ہوا ہے۔ میرا ہاتھ دونوں ہاتھوں سے پکڑا اور چوم لیا کہ میں اس ہاتھ کو چومنا چاہتا ہوں جس نے مسیح موعود علیہ السلام کے ہاتھوں کے صحابہ کے ہاتھ کو پکڑا ہوا ہے۔ تو یہ محبت کی باتیں ہیں۔ محبت ہی کے نتیجے میں یہ دیوانگی، یہ شوق پیدا ہوتی ہے، اور اسی کے نتیجے میں عظیم خدمتوں کی توفیق بخشی جاتی ہے۔
بس بنی نوع انسان کی محبت اگر کسی کی خاطر کریں گے، یعنی خاطر کا لفظ بیچ میں لائیں گے تو کچھ تکلف پایا جائے گا۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو نقشہ مسیح موعود علیہ السلام کھینچ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ خدا کے ایسے عاشق ہوئے کہ اس کے نتیجے میں طبعاً از خود بنی نوع انسان کی محبت آپ کے سینے میں جوش مارنے لگی، اور ناممکن ہو گیا آپ کے لیے کہ خدا کی مخلوق سے محبت نہ کریں۔ بس یہ وہ مضمون ہے جس کو اپنے نفسوں میں جاری کریں گے تو آپ خدمت خلق کا حق ادا کرنے کے اہل ہوں گے۔ پھر یہ خیال نہیں رہے گا کہ ہم جن کی خدمت کرتے ہیں وہ نسل پرستی کے جذبے سے مجبور ہو کر ہمیں پتھر مارتے ہیں، ہمارے گھروں کو جلاتے ہیں، ہم کیوں ان کے ساتھ ایسے تعلقات رکھیں۔ یہ سارے جو دوری بوجھ کے فاصلے ہیں یہ سب مٹ جاتے ہیں، یہ سارے نفرتوں کے ذریعے معدوم ہوتے چلے جاتے ہیں، اور انسان محبت کرتا ہے اللہ کی خاطر، خدا کے چہرے کے لیے، خدا کی مخلوق کے چہرے پیارے لگنے لگتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں جو کچھ کوئی کسی انسان پر زیادتی ہو، کسی قسم کے مظالم ہوں، ان سے قطع نظر وہ ان کے لیے دعائیں کرتا اور ان کی بہبود کے لیے ہمیشہ کوشاں رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے ہمیشہ ان قوموں کے لیے بھی دعا کی تحریک کی ہے جنہوں نے جماعت پر بڑے بڑے مظالم کیے ہیں۔ بعض دفعہ جب پاکستان میں یہ مظالم حد سے بڑھتے رہے، جیسا کہ اب بہت بڑا ظلم یہ ہوا ہے کہ وہاں کی عدالت عالیہ نے بھی ایسا انصاف کا خون کیا ہے کہ دنیا میں عدلیہ کارروائی میں شاید اس سے بڑا انصاف کا خون کبھی نہ کیا گیا ہو۔ لیکن میں پھر بھی جماعت کو پاکستان کے لیے اور پاکستان کے مسلمانوں کے لیے دعا کی تحریک کرتا ہوں۔ بعض دفعہ بہت سخت احتجاج کے خط بھی ملے کہ کچھ تو کبھی بد دعا بھی کر دیں، کچھ تو ہمارے دل ٹھنڈے ہوں، کچھ تو خدا اپنے جلال کا جلوہ دکھائے، ہمیں بھی پتہ لگے کہ یہ دشمن ہوتے کون ہیں۔ لیکن باوجود اس کے کہ انتہائی دکھ پہنچتا ہے ان ظلموں سے، میں مجبور کر دیتا ہوں اپنے آپ کو کہ میں ان کے لیے بد دعا نہ کروں، کیونکہ اگر میں ان کے لیے بد دعا کروں گا تو مجھے ڈر ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ کے قدموں سے میرا ویسا تعلق قائم نہیں رہے گا جیسا میں چاہتا ہوں، کیونکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انتہائی دکھوں کے وقت بھی، انتہائی مصیبت کے وقت بھی، جبکہ خدا کا غضب آپ کے دشمنوں پر چمکنے کے لیے تیار کھڑا تھا، جیسے بجلی چمکتی ہے کسی کو بھسم کرنے کے لیے، ایسی کیفیت تھی، مگر جب خدا کے فرشتوں نے آپ سے سوال کیا تو آپ نے یہی فرمایا کہ نہیں، یہ جانتے نہیں ہیں، میں ان کی تباہی کی دعا نہیں کروں گا، میں ان کی ہدایت کی دعا کروں گا۔ بس یہ ہے خدمت خلق کا مضمون جسے آپ توحید سے سمجھ سکتے ہیں۔ جب آپ مواحد بنیں گے تو سمجھنے کی بات نہیں رہے گی، از خود یہ مضمون آپ کے دل میں فطرت ثانیہ بن کر اٹھے گا اور آپ کے خون میں جاری ہو جائے گا، آپ کی رگ و پے میں سرایت کر جائے گا، آپ کی فطرت ثانیہ بن جائے گا، اس کے سوا آپ کے لیے چارہ نہیں رہے۔ آپ ایسے انسان بنیں گے کہ اپنے پر ظلم کرنے والوں کی خیر خواہی چاہیں گے۔ اس جذبے کے ساتھ آپ بنی نوع انسان کو مواحد بنانے کی تیاری کریں، اور اس کا کچھ حصہ جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے میں انشاءاللہ بعد میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پھر فرماتے ہیں انتہائی درجے پر بنی نوع کی ہمدردی میں اس کی جان گداز ہوئی، اس لیے خدا نے جو اس کے دل کے راز کا واقف تھا اس کو تمام اولین و آخرین پر فضیلت بخشی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے کلام کو پڑھ کر روح وجد میں آ جاتی ہے۔ ایک ایک فکرے میں ایسے ایسے عظیم موتی جڑے ہوئے ہیں کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے، وہ کیسا قلم تھا، کیسی تحریر تھی۔ سلطان القلم کا خطاب جو آپ کو ملا ہے، یہ اس سے بڑھ کر کوئی تصور نہیں انسان کر سکتا کہ خدا کسی کو سلطان القلم قرار دے دے۔ اور مسیح موعود علیہ السلام کی تحریر کو غور سے پڑھیں تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ ایسا سلطان القلم ہے کہ اس کی تحریر کو سمجھنے کے لیے بھی انسان کو غیر معمولی توجہ اور محنت اور اپنی نظر اور دل کو سیکل کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ فرماتے ہیں خدا جو اس کے دل کے راز کا واقف تھا
اس نے اس کو تمام انبیاء اور تمام اولین و آخرین پر فضیلت بخشی ہے۔ توحید کا دعویٰ کافی نہیں ہے، توحید کے لیے خدمات جو دنیا کو دکھائی دیتی ہیں وہ بھی کافی نہیں ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ توحید دل کے اندر کتنی گہرائی سے پھوٹی ہے، اور توحید کے نتیجے میں انسان کا وجود کہاں تک متاثر ہوا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ نقطہ اٹھایا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو خدا نے سب انبیاء پر اولین اور آخرین پر فضیلت بخشی تھی، اس کی وجہ یہ تھی کہ خدا تعالیٰ آپ کے دل کے رازوں کی گہرائی سے واقف تھا، اور ان کی کنہ تک خدا کی نظر تھی، جانتا تھا کہ توحید کبھی کسی کے دل میں اس گہرائی کے ساتھ پیوستہ نہیں ہوئی، اور اس طرح کسی کا دل کبھی خدا کی محبت میں خالص نہیں ہوا جیسا کہ حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو توفیق ملی۔ بس دل پر نگاہ کر کے آپ کو فضیلت بخشی گئی ہے، محض ظاہری کاموں کو دیکھ کر نہیں۔ پھر فرماتے ہیں جب فضیلت بخشی تو کیا ہوا، اس کی مرادیں اس کی زندگی میں اس کو دیں۔ وہی ہے جو سرچشمہ ہر فیض کا ہے، اور وہ شخص جو بغیر اقرار افاضہ اس کے کسی فضیلت کا دعویٰ کرتا ہے وہ انسان نہیں ہے بلکہ ذریت شیطان ہے۔ جب خدا نے فیض کی ساری کنجیاں محمد رسول اللہ کو تھما دیں تو محمد رسول اللہ سے تعلق توڑ کر کسی اور سے فیض حاصل کرنے کی کوشش کرنا غیر اللہ سے فیض حاصل کرنے کی کوشش کرنے کے مترادف ہے۔ یہ لفظ بہت سخت ہے، وہ ذریت شیطان ہے، لیکن جب آپ اس مضمون کو گہرائی میں اتر کر دیکھیں گے تو اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے کہ ایسے شخص کو ذریت شیطان سمجھا جائے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے اپنے فیضان کی تمام کنجیاں کسی وجود کو تھما دی ہوں تو اس سے ہٹ کر کسی اور سے فیض طلب کرنے والا غیر اللہ سے فیض طلب کرتا ہے۔ یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مواہد کامل ہونے کا ایک ایسا عظیم نقشہ کھینچا گیا ہے کہ جب سے دنیا بنی ہے میرے خیال میں کبھی کسی نے کسی کے مواہد کامل ہونے کا ایسا حسین اور سچا نقشہ نہیں کھینچا۔ یعنی خدا کی توحید میں محمد رسول اللہ کی توحید مدغم ہو گئی، اور اس طرح آپ نے اپنی ذات کو خدا کی ذات کے ساتھ ہمرنگ کر لیا کہ خدا کی تمام صفات آپ کی ذات میں جلوہ گر ہوئیں، اور آپ کو چھوڑ کر دیگر صفات سے فیض پانا ایسا ہی ہے جیسے شیطان سے فیض پانا ہو۔ یہی وہ مضمون ہے جس کو قرآن کریم ایک دوسرے رنگ میں یوں بیان فرماتا ہے، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ۔ پھر فرماتا ہے وہ جو بیعت کا مضمون ہے، إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ۔ یہ محمد رسول اللہ نے جب وہ کنکریوں کی مٹھی کفار کی طرف پھینکی، فرمایا ما رمیتا، تو نے نہیں پھینکی، وہ مٹھی تیری نہیں تھی، اذ رمیتا، حالانکہ تو نے پھینکی تھی مگر وہ خدا کی مٹھی تھی، ولیکن اللہ رما، اللہ نے وہ چلائی تھی۔ پھر فرمایا یہ جو مومن تیری بیعت کر رہے ہیں، تیری بیعت نہیں کر رہے، اللہ کی بیعت کر رہے ہیں، تیرا ہاتھ ان کے ہاتھ پر ہے لیکن ید اللہ فوق ایدیہم، یہ اللہ کا ہاتھ ہے جو ان کے ہاتھ پر ہے۔ کسی وجود کا مطابقت میں، غلامی میں اپنے آقا سے کامل ادغام، یہ بھی ایک توحید کا منظر پیش کرتا ہے۔ غیر اللہ کی نفی تو انسان کرتا ہی ہے، ہر وہ واحد کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس کا آخری مقام یہ ہے جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ اپنے وجود کو نفی کر دی جائے اور کلیتاً اپنے وجود کو مٹا دیا جائے تاکہ صرف ایک ہی وجود یعنی اللہ کا وجود باقی رہے۔ یہ وہ مضمون ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے وجود کو کلیتاً مٹا ڈالا اور صرف خدا کا وجود باقی رہا، تو آپ کو نظر انداز کر کے کسی اور سے فیض پانا ایسے ہی ہے جیسے خدا کے سوا خدا کے مقابل پر بنائے ہوئے جھوٹے بتوں سے فیض پانے کی کوشش کی جائے۔ تبھی فرماتے ہیں وہ ذریت شیطان ہے، کیونکہ ہر ایک فضیلت کی کنجی اس کو دی گئی ہے،
اور ہر ایک معرفت کا خزانہ اس کو عطا کیا گیا ہے. جو اس کے ذریعے سے نہیں پاتا وہ محروم ازلی ہے. ہم کیا چیز ہیں؟ پھر اپنے آپ کو فرماتے ہیں ہم کیا چیز ہیں اور ہماری حقیقت کیا ہے. یہاں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا تعلق حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بالکل ویسا بن جاتا ہے جیسے حضرت محمد رسول اللہ کا خدا سے تعلق قائم ہوا. جیسے خدا کے ساتھ اپنے تعلق میں اپنے وجود کو مٹا ڈالا اور وہ تعلق تام ہو گیا اور گویا ایک ہی وجود بن گیا، اسی طرح حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے حضرت محمد رسول اللہ کی محبت میں اپنے وجود کو کلیتاً مٹا ڈالا. بس جہاں وہ مضمون بیان شروع کیا وہاں مان اس طرف خیال چلا گیا کہ میں بھی تو ہوں جو محمد رسول اللہ کی باتیں کرتا ہوں، مگر میں کیا ہوں؟ مجھے تم مٹا ہوا سمجھو، میرے وجود کو کچھ تو تسلیم کرو. میں تو صرف وہی ہوں جو محمد رسول اللہ ہیں اور محمد رسول اللہ نے مجھے بنا ڈالا ہے، اس کے سوا میری کوئی بھی حقیقت باقی نہیں ہے. پھر فرماتے ہیں کہ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں پھر ایک علامت ظاہر ہونی چاہیے، وہ ہے زندہ خدا کی شناخت اور اللہ تعالیٰ کی تائیدی معجزات جو ایسے بندے کے حق میں از خود جاری و ساری ہو جاتے ہیں، ایک بہتے ہوئے چشمے کی طرح اس کا ساتھ دیتے ہیں اور پھر اس کے مرنے کے بعد بھی جاری رہتے ہیں. بس جتنا بڑا مواہد ہوگا اتنا ہی زیادہ اس کی زندگی میں، اس کے تائید میں اللہ تعالیٰ کے نشان ظاہر ہوں گے، اور جتنا بڑا مواہد ہوگا اتنا ہی خدا تعالیٰ کے نشانات اس کے بعد ہمیشہ باقی اور جاری و ساری رہیں گے. یہ وہی مضمون ہے کہ خدا کی مکانیت اور زمانیت کے لحاظ سے توحید کا اقرار کرنا، نہ مکان میں اس جیسا کوئی ہو نہ زمانے میں اس جیسا کوئی ہو. جب آپ زمانے میں بھی خدا کو واحد لا شریک مان جاتے ہیں، ہر زمانے کا خدا ایک ہی رہتا ہے، تو آپ کے مرنے کے بعد آپ کا زمانہ مٹ نہیں جاتا بلکہ خدا کے زمانے میں آپ کا زمانہ جاری ہو جاتا ہے. اور یہی واقعہ ہے جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جاری و ساری زندہ معجزات کی صورت میں ہمارے سامنے ظاہر ہوا، اور یہی مضمون ہے جو مسیح موعود علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں. پھر فرماتے ہیں اس کی توحید زمین پر پھیلانے کے لیے اپنی تمام طاقت سے کوشش کرو اور اس کے بندوں پر رحم کرو اور ان پر زبان یا ہاتھ یا کسی تدبیر سے ظلم نہ کرو اور مخلوق کی بھلائی کے لیے کوشش کرتے رہو اور کسی پر تکبر نہ کرو. گو اپنا ماتحت ہو اور کسی کو گالی مت دو گو وہ گالی دیتا ہو. غریب اور حلیم اور نیک نیت اور مخلوق کے ہمدرد بن جاؤ تا قبول کیے جاؤ. کشتی نو روحانی خزائن جلد 19 صفحہ 11. اس اقتباس پر میں آج کا خطبے کا مضمون ختم کرتا ہوں. جو کچھ آپ کے سامنے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے طور پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مقدس الفاظ میں نے پیش کیا ہے، اسی کا خلاصہ خود حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے الفاظ میں یہ پیش کر رہا ہوں. یہ وہ سیرت ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام آپ سب کی ذات میں جاری ہوتا دیکھنا چاہتے ہیں. ان باتوں کو آپ اپنا لیں، یہ آپ کے وجود کا لازمی اور دائمی حصہ بن جائیں، تو پھر یقین کریں کہ آپ کا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک ایسا گہرا اٹوٹ تعلق قائم ہو جائے گا جو تعلق لازماً الہی تعلق میں تبدیل ہوگا، کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے کوئی تعلق آپ کی ذات پر ٹھہرتا نہیں، بلکہ آپ دروازے کی طرح بن جاتے ہیں جہاں سے وہ تعلق گزر کر خدا تک پہنچتا ہے. آپ کے وجود کے مٹنے کا ایک یہ بھی مفہوم ہے جسے آپ ہمیشہ پیش نظر رکھیں. وہ لوگ جو خدا کی خاطر اپنے وجود کو مٹاتے ہیں، جب ان سے تعلق بڑھتا ہے تو وہ شرک نہیں پھیلاتا، بلکہ ایسے سچے موحدین کے ساتھ تعلق از خود خدا سے تعلق میں تبدیل ہوتا رہتا ہے. کیونکہ محمد رسول اللہ سے آپ کا تعلق آپ کی توحید کی بنا پر ہے، اس لیے لازماً ہر محبت کا رشتہ الہی محبت کے رشتوں میں تبدیل ہوگا. اور
یہ مضمون ہے جس کو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف وقتوں میں مختلف طریق پر ہمیں سمجھانے کی کوشش کی. اسے خوب اچھی طرح سمجھ کر توحید پر قائم ہوں اور غیر اللہ کی نفی شروع کریں. غیر اللہ کی نفی سے متعلق انشاءاللہ میں آئندہ خطبات کے سلسلے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا. میں ایک دفعہ پھر اس مضمون کو دہراتا ہوں جو توقعات مسیح موعود علیہ السلام کو آپ سے وابستہ ہیں. لیکن یاد رکھیں مسیح موعود بھی محمد رسول اللہ کی طرح موحد تھے. آپ ہی کی غلامی میں آپ کو توحید کا فیض عطا ہوا. آپ کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو آپ سے امیدیں وابستہ ہیں ان معنوں میں کہ آپ کی ذات سے توقعات ہیں، لیکن آپ کا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا مقصد کا انحصار آپ پر نہیں ہے. اگر آپ نے ان امیدوں کے مطابق ان امیدوں پر پورا اترتے ہوئے اس پیغام کو آگے بڑھایا تو آپ خوش نصیب ہوں گے. لیکن آپ سے جو امیدیں وابستہ کی گئی ہیں ان امیدوں کو آپ نے سچا نہ ثابت کیا تو مسیح موعود علیہ السلام سے جو خدا نے وعدے کیے ہیں وہ پھر بھی پورے ہوں گے. میں نہیں ہوں گا، آپ نہیں ہوں گے، ہم سب بھی خدا نخواستہ نعوذ باللہ اگر ان امیدوں پر پورا نہ اتریں تو خدا اور وجود پیدا کر دے گا. کیونکہ توحید کامل کا یہ مطلب ہے کہ انسان سے جو امیدیں وابستہ کی جاتی ہیں ان پر انحصار نہیں ہوتا. کبھی کسی نبی نے کسی انسان پر ان معنوں میں انحصار نہیں کیا. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو انصار تھے ان پر انحصار نہیں تھا، اس لیے ان کا محمد رسول اللہ پر احسان کوئی نہیں تھا. اور اس مضمون کو خوب اچھی طرح سمجھ جائیں تو پھر آپ کو یہ پتہ لگے گا کہ آپ مدد آپ کر رہے ہیں لیکن احسان آپ پر ہو رہا ہے. کیونکہ وہ شخص جس کی مدد کا کوئی محتاج ہو وہ جب کسی کی مدد کرتا ہے تو اس پر احسان کرتا ہے، مگر ایسا شخص جب کسی کی مدد کرتا ہے جو اس کی مدد کا محتاج نہ ہو تو اس کا مدد قبول کرنا اس پر احسان ہو جایا کرتا ہے. بس ان معنوں میں اچھی طرح سمجھ لیں کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کرنا اور آپ کے بعد حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی مدد کرنا ہرگز کسی معنوں میں بھی آپ پر احسان نہیں، کیونکہ نہ محمد رسول اللہ کا پیغام آپ کی مدد کا محتاج ہے، نہ مسیح موعود علیہ السلام کا اس پیغام کو آگے بڑھانا آپ کی مدد کا محتاج ہے. یہ خدا کا کام ہے، اس نے بہرحال کرنا ہے. آپ کو جو توفیق عطا ہوتی ہے یہ آپ پر احسان ہے. چنانچہ قرآن کریم نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ جواب سکھایا کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں ہم اسلام قبول کر چکے ہیں، ہمارے احسان ہیں، ان سے کہو لا تمنوا علیہ اسلامکم، بے وقوفو مجھ پر اپنا اسلام نہ جتایا کرو، مجھ پر اپنے اسلام کا احسان نہ رکھو. تم ممنون احسان ہو جن کو اسلام عطا ہوا ہے، ہم ممنون احسان نہیں ہیں. ایک امیر کی خدمت میں آپ کوئی چھوٹا سا تحفہ پیش کریں، وہ محتاج نہیں ہوتا، وہ خوشی سے قبول کرتا ہے تو اس کا احسان ہوتا ہے. بس ان معنوں میں کبھی بھی ساری دنیا کا تمام وجود بھی اگر محمد رسول اللہ کے کامل خادم بن جائیں تو محمد رسول اللہ پر ایک ادنا سا احسان بھی نہیں رکھ سکتے. وہ زیر احسان ہوں گے کیونکہ خدا نے ان کو اس کام کی تکمیل کے لیے چنا ہے. بس آپ بھی اس مضمون کو پیش نظر رکھتے ہوئے خدمت دین کے ہر میدان میں آگے بڑھیں. جتنی آپ خدمت کی توفیق پائیں گے یاد رکھیں اتنا ہی آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس زمانے میں آپ کی تائید میں اٹھ کھڑے قائم کیے جانے والے امام مسیح موعود کے زیر احسان ہوتے چلے جائیں گے، ان پر احسان نہیں کر سکتے. بس اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب ہے کثرت سے درود پڑھیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی درود پڑھیں، اور آپ کی حقیقی جسمانی اور روحانی آل پر بھی درود پڑھتے رہیں تاکہ ان احسانات کا بدلہ اتارنے کی تمنا کم سے کم کچھ حد تک پوری ہو جائے. درود کے ذریعے بھی آپ احسان نہیں اتار سکتے، یاد رکھیں. درود کے ذریعے احسانات کا ایک شعور آپ کے دل میں پیدا ہوتا ہے جو آپ کو عزت نفس عطا کرتا ہے، اور یہ ایک عظیم الشان مضمون ہے جس کے نتیجے میں انسان کے اخلاق سدھرتے چلے جاتے ہیں اور وہ زیادہ معزز ہوتا چلا جاتا ہے. بس آخر پر
اس نصیحت کے ساتھ اس خطبے کو ختم کرتا ہوں کہ ان معنوں میں جن معنوں میں میں نے تفصیل بیان کی ہے، کثرت کے ساتھ خدمت دین کریں، اور خدمت دین کے ساتھ خدمت بنی نوع انسان کریں، اور بنی نوع انسان کی خدمت میں سب سے اول خدمت یہ ہے کہ ان کو خدا تعالیٰ کی راہ کی طرف بلائیں، اور جتنی بھی خدمت کی توفیق پائیں یاد رکھیں کہ یہ محمد رسول اللہ کا ابدی احسان ہے جو آپ کی ذات پر ہے، اور اس احسان کا بدلہ تو آپ نہیں چکا سکتے۔ اس احسان کا شعور زندہ رکھنے کے لیے آپ کثرت سے درود پڑھا کریں۔ یہ درود بھی پھر آپ پر مزید احسانات کی بارش بن کر برستا رہے گا، آپ کے اور آپ کی نسلوں کے مقدر سنوارتا چلا جائے گا۔ خدا ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی انشاءاللہ آئندہ جو اختتامی خطاب ہے اس میں ہی اس مضمون کے سلسلے میں کچھ مزید باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ اذْكُرُوا اللَّهَ يَذْكُرْكُمْ وَادْعُوهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ